بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شرعی پردہ پارٹ نمبر 6، پیج نمبر 104۔ اس لیے جواز بے پردگی کی یہ حجت بھی محض احتمال آفرینی رہ جاتی ہے، کسی دلیل سے پیدا شدہ احتمال نہیں بنتی جو قابل التفات ہو۔ پیج نمبر 115۔ 6، بعض لوگ یہ شبہ پیش کرتے ہیں کہ بعض روایات کی روح سے ادنا جلباب کے بعد جبکہ منافقین نے منہ ڈھکی مسلمان عورتوں کو توہین کے مد میں چھیڑنا شروع کیا، اور جب انہیں تنبیہ کی گئی تو یہ کہہ کر بری الذمہ بن جاتے تھے کہ ہم نے انہیں باندیاں سمجھا تھا، حرائر اور آزاد نہیں جانا تھا، تو حکم دیا گیا کہ یہ حرہ عورتیں اپنی ایک آنکھ کھول دیا کریں تاکہ انہیں حرہ پہچان کر منافق اظہار آسانی سے پیش نہ آئیں۔ لہٰذا اجنبی مردوں کے سامنے چہرے کا ایک حصہ کھول دینے کا جواز ثابت ہو گیا، اسی پر پورے چہرے کو قیاس کر لیا جائے، مگر ظاہر ہے کہ یہ قیاس صحیح نہیں، کیونکہ اسے تو پردے کا بدن پر ڈال لیا جانا حرہ ہونے کی علامت قرار دیا گیا ہے، جس سے وہ باندیوں سے ممتاز ہو جائے اور منافقوں کا یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ انہوں نے باندی سمجھ کر انہیں چھیڑا تھا، جس سے صاف واضح ہے کہ باندی چہرے کھول کر جا سکتی تھی۔ حرہ کو اس سے ممتاز کرنے کے لیے ادنا جلباب یعنی پردہ پوشی کا حکم ملا، تو یہ امتیاز پردہ دری سے نہیں بلکہ پردہ پوشی سے حاصل کیا گیا، جو پردہ کے ضروری ہونے کی دلیل ثابت ہوئی۔ ایک آنکھ کھولنے کی اجازت محض راستہ دیکھنے کے لیے رکھی گئی ہے، نہ کہ چہرہ کے کسی حصہ کو پردہ سے باضابطہ مستثنیٰ کرنے کے لیے جو معترضین کا مفہوم ہے، اور وہ بھی صرف ایک آنکھ کھولنے کی اجازت دی گئی ہے، جو بقائے پردہ میں انتہائی احتیاط کا پہلو ہے۔ پس اس صورتحال سے بے پردگی کے جواز سے کیا تعلق ہے جو شبہ اندازوں کا کام اس سے نکل سکتا ہو؟ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ زمانہ جنگ میں جب عورتیں مردوں کو پانی وغیرہ پلانے، مرہم پٹی کرنے اور دوسری ایسی ہی خدمات کرنے میں لگائی جاتی تھیں تو ان کا پردہ بھی وہ نہیں ہوتا تھا جس کو پردہ کے حامی شد و مد سے ثابت کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض روایات سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ انہی عورتوں میں مردوں نے حضرت عائشہ کی پنڈلیوں کی سفیدی اور چمک دیکھی۔ ظاہر ہے کہ یہ وہی حصہ بدن ہے جس کو پردہ کے حامی پس پردہ ہی رکھا جانا ضروری سمجھتے ہیں۔ درحال یہ کہ ایسی روایات ان کی کھلی تردید کر رہی ہیں، لیکن ان شبہ اندازوں نے یہ نہ سمجھا کہ خود یہ روایات ہی پردہ کی کھلی دلیلیں ہیں، کیونکہ اول تو یہ واقعات زمانہ جنگ کے ہیں جن کو زمانہ امن کے احوال پر اور دوامی حالت کو ہنگامی حالت پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرے جنگ کا سماں ایسا ہولناک ہوتا ہے کہ عادتاً وہاں شہوانی جذبات کے ابھار کے کوئی معنی ہی نہیں، پھر جن سے شہوات رانی کا اندیشہ کیا جاتا وہ خود زخمی اور ٹوٹے ہوئے اعضاء کے قرب و بے چینی میں مبتلا کیا۔ ان اوقات میں ان کے دلوں میں کوئی ادنا شہوانی خیال گھوم سکتا ہے، اور ان بے چین اور زخمی مردوں کو دیکھ کر عورتوں کے قلوب میں بھی کیا کوئی شہوانی جذبہ ابھر سکتا ہے، اور جب نہیں ابھر سکتا یعنی فحش کا کوئی مظنہ قائم نہیں ہو سکتا تو پردہ کا ہلکا پڑ جانا بھی قدرتی تھا۔ جب وہ علت ہی موجود نہیں جس پر پردہ کا حکم دائر تھا تو حکم میں تخفیف پیدا ہو جانا ایک معقول امر ہے۔ اس جزئی پر امن کے ان حالات کو قیاس کرنا جن میں شہوانی جذبات اپنی جگہ موجود ہوتے ہیں اور پردہ شکنی کی اجازت دے دیا جانا قیاس مال فارق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بہرحال پردہ کا مسئلہ جس طرح اپنی تحقیقی جہت میں مکمل اور مدلل ہے، ایسے ہی اپنی الزامی اور دفاعی جہت میں بھی مضبوط اور مستحکم ہے۔ ان دونوں جہتوں پر ضرورت کی حد تک کافی کام کیا جا چکا ہے اور مسئلہ اپنے تمام شرعی اور تمدنی پہلوؤں کے ساتھ سامنے آ گیا ہے جس کی ضرورت اور شرعی وجوب سے کسی انکار کی گنجائش باقی نہیں رہتی، لیکن پردہ کے اس سارے تفصیلی پروگرام کا ماحصل وہی نکلتا ہے کہ حکم حجاب باوجود یقینی اور کتاب و سنت سے ثابت شدہ ہونے کے خود بذاتہ ہی مقصود نہیں بلکہ دفع فحش کی ایک مؤثر تدبیر اور ایک مقصود کا وسیلہ ہے۔ جس حد تک فحش کا امکان ختم ہو جائے گا اسی حد تک پردہ غیر ضروری ہو جائے گا، جس حد تک زیادہ ہوتے چلے جائیں گے اسی حد تک وہ اپنے تمام مسرحہ حدود و قیود بلکہ حسب ضرورت غیر مسرح حدود کے اضافہ کے ساتھ مسلط ہو جائے گا۔ جیسا کہ ابتدا تمہید میں ہم عرض کر چکے ہیں کہ پردہ خود اصل نہیں بلکہ اپنی بنیادی علت کے تابع ہے، مقصود اصلی اس علت کا دفعیہ ہے جس کا نام فحش ہے اور جس کا آخری کنارہ زنا ہے۔ پردہ جزئی یا کلی طور پر کہاں کہاں غیر ضروری ہے؟ بس پردہ کا عرض کرنا مفصل پروگرام جو متعدد نمبروں پر مشتمل ابھی پیش کیا گیا ہے، کہیں کل کا کل نافذ عمل ہوگا جہاں اس علت کے سارے امکانات موجود ہوں گے، کہیں جزئی حیثیت سے زیر عمل آئے گا جس حد تک اس کے علت کے اجزاء پائے جائیں گے، اور کہیں یہ سسٹم ہی اٹھ جائے گا جہاں فحش اور شہوانی جذبات کے عادی امکانات ختم ہو جائیں گے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ پردہ عورت کی ذات سے نہیں بلکہ اس کے ایک وصف فحش سے ہے، چنانچہ عورت کی کتنی ہی انواع پر وہ
کتنی ہی انواع پردہ سے اس لیے مستثنا ہے کہ یہ وصف وہاں نہیں پایا جاتا۔ ماں، بہن، بیٹی کے بارے میں فحش کا کوئی منظنہ نہیں، تو یہاں پردہ سرے سے نہیں۔ شیخ فانیہ بہت بوڑھی عورت محل شہوت ہو کر اس پر باقی نہیں رہتی، تو پردے کی ضرورت بھی قائم ہو کر آخر میں باقی نہیں رہتی۔ نوعمر اور نابالغ بچی محل شہوت بننے ہی نہیں پاتی، تو پردہ بھی اسے اس وقت تک قائم نہیں ہو پاتا جب تک کہ اس علت کا منظنہ اس میں نہ آ جائے۔ باندیاں، لونڈیاں، گھر کی مامائیں اور کام کاج کرنے والی مزدورنیاں عام حالات کارکردگی میں اپنے میلے کچیلے پن اور غلاظت کے سبب فحش انگیزی کا محل نہیں ہوتی، تو عام حالات میں ان سے پردہ بھی ضروری نہیں رہتا۔ خاص حالات جیسے تخلیہ وغیرہ جذبات فحش بھڑکا سکتا ہے، تو خلوت کی حد تک ان سے اجتناب پردہ ضروری ہو جاتا ہے۔ گویا فحش کا مظنہ جزوی تھا، تو پردہ کا نظام بھی اپنی جزوی حیثیت میں ہی نافذ ہوا۔ اسی طرح دیہات کی عورتیں اور مرد بدویت اور انتہائی سادگی بلکہ تمدنی بے شعوری اور مزاجی بے تمیزی کے سبب فحش کے کوچہ ہی سے نابلد ہوتے ہیں۔ انہیں رات دن کھیت کیاری کی محنت اور مشغولی اور اوپر سے گاؤں کے تمدن کی بے رنگی یا تکلفات تمدن سے بے شعوری باوجود اس اختلاط مرد و زن کے فواحش کے شعور ہی سے دور دور رکھتی ہے، تو وہاں پردے کی کل جزیات بھی ان کے حق میں ضروری نہیں رہتی۔ ان کا جزی پردہ جو گھونگھٹ کی شکل میں ہے وہ اس اختلاط کے باوجود قائم رکھتی ہیں کافی ہوتا ہے۔ غرض فحش کا مظنہ جزی تھا تو پردہ سسٹم بھی جزی رہ گیا۔ پھر شہری تمدن کے سلسلے میں بھی ایک آزاد شہری اور خاندانی عورت کو بھی اگر شرعی اصول کے مطابق منگنی کے سلسلے میں امتحانی نگاہ سے دیکھا جائے اور باجازت و بموجودگی اولیاء دیکھا جائے، تو چونکہ وہ نگاہ شہوانی نہیں ہوتی بلکہ امتحانی ہوتی ہے اور خلوت میں نہیں بلکہ جلوت میں ہوتی ہے، اس لیے فحش کا مظنہ بھی پیدا نہیں ہونے پاتا، تو پردہ بھی اتنے وقفہ کے لیے قائم رہنے نہیں پاتا، بلکہ اس علت فحش کے معیار سے اگر ذرا اور آگے بڑھ کر دیکھا جائے تو جس صورت میں کہ فحش و منکر کا کوئی مظنہ کسی شدید عارض اور عظیم ابتلا کے سبب باقی نہ رہے بلکہ ممکن ہی نہ ہو، تو وہاں حجاب تو بجائے خود ہے، ستر عورت کی قیود بھی اڑ جاتی ہیں، گو وہ دنیا میں نہ ہو آخرت ہی میں صحیح۔ چنانچہ میدان حشر میں قبروں سے سب اولین آخرین ننگے اٹھائے جائیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اس پر عائشہ صدیقہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیسی فضیحتی اور رسوائی ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ تم کس دھیان میں ہو؟ وہ دن حق تعالیٰ کے انتہائی جلال غضب کا دن ہوگا، دل بھی ہیبت سے بانسوں اچھل رہے ہوں گے، ہر ایک کے سامنے جہنم اور حشر کے ہولناک حوادث ہوں گے، کیا وہاں شہوت و فحش اور نگاہ بد کا کوئی تصور بھی قلب میں آ سکے گا؟ طبیعتیں فکر و ہیبت میں مدہوش ہوں گی، شہوانی جذبات کالعدم ہوں گے، مرد و عورت کے سوال پر دھیان ہی ممکن نہ ہوگا کہ رسوائی یا فضیحتی کا سوال پیدا ہو۔ بس یہاں جب کہ فحش کا امکان ہی نہ رہا تھا تو حجاب چھوڑ ستر بھی قائم نہ رہا، جیسے پیدا شدہ بچوں کی یہی نوعیت ہوتی ہے کہ وہ مذکر مؤنث ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے ساتھ ننگے کھیلتے رہتے ہیں اور کوئی بھی سوال شہوت و فحش کا پیدا ہونے نہیں پاتا۔ اس سے صاف واضح ہے کہ پردہ فی نفسی ہی بھی مطلوب نہیں اور مطلقاً عورت کی ذات سے بھی نہیں، ورنہ عورت کی اتنی نوحیں محرمہ، صغیرہ، عجوزہ، ملازمہ، بدویہ، باندی، منگیتر اور معبوسہ آخرت پردے سے مستثنیٰ نہ رکھی جاتی، وہ اگر مطلوب ہے تو عارضی طور پر علت فحش کی وجہ سے ہے، فحش کے آ جانے سے آ جاتا ہے اور رفع ہو جانے سے مرتفع ہو جاتا ہے۔ پردہ کہاں کہاں ضروری ہے؟ یہ مثالیں پردہ کی تخفیف کی تھیں کہ فحش گھٹتا گیا تو پردہ کی بندشیں اور بھی ڈھیلی پڑتی گئیں، لیکن اس کے بالمقابل دیکھیے کہ جس حد تک فحش کے امکانات بڑھتے گئے ہیں اس حد تک پردے کی کڑیاں سخت تر ہوتی چلی گئیں، حتیٰ کہ جن جنازات سے فحش کی کسی بھی نوعیت کا ظہور ممکن تھا ان کے افعال تک کو زنا سے تعبیر کر کے ان پر پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ ایک نگاہ ہی نے جسے عام طور پر پردے کا محل اور پابند حجاب سمجھا جاتا ہے کہ فحش سے صرف اسی کی روک تھام کی گئی ہو بلکہ دوسرے اعضاء بھی زنا کی لذت لے سکتے تھے، اس لیے انہیں بھی پابند حجاب بنایا گیا، یعنی جہاں آنکھ کا زنا نظر کو بتلا کر غض بصر نگاہ نیچی کرنے کا حکم دیا گیا، گویا نگاہ کا پردہ بتلایا گیا، وہیں کان کا زنا اجنبیہ کی آواز پر کان لگانا، اس کے زیورات کی جھنکار کو لذت اندوزی کے جذبے سے سننا، ناک کا زنا اس کی عطریات خوشبو پر ناک رکھنا، ہاتھ کا زنا اسے چھونا، پیر کا زنا اس کی طرف بڑھنا، زبان کا زنا اس کے شہوانی تذکرے کرنا، نفس کا زنا اس کے خیال سے لذت لینا، تمنا و اشتہا کرنا، شرمگاہ کا زنا آخری زنا کو بتلا کر جو ان سارے زناؤں کی تصدیق و تکذیب بین افعال اعضاء پر بھی پابندی عائد کی گئی، کیونکہ ان سب زناؤں سے بچانے کی تدبیر بجز اس کے اور ہو بھی کیا سکتی تھی کہ ان سب اعضاء کو ان کے زنائی افعال سے باز رکھا جائے، آنکھ کو نظر سے، کان کو سماع سے، ناک کو سونگھنے سے، زبان کو چرچے سے، پیر کو حرکت سے، ہاتھ کو درست درازی سے،
ہاتھ کو دست درازی سے، منہ کو منہ در منہ سے، نفس کو تخیل سے اور شرمگاہ کو آخری فعل زنا سے روکا جائے۔ اب اگر اس روک تھام کا نام پردہ اعضاء ہے اور اس کے بغیر فحش سے بچنے کی اور کوئی صورت نہ تھی تو اس کے سوا دوسری تدبیر ہی کیا تھی کہ ان سب اعضاء کو پردہ اور حجاب کا پابند بنا دیا جائے اور ہر محل فحش کو فحش آفرینی سے باز رکھا جائے، کہیں فتوے سے، کہیں تقوی سے، کہیں عبارت سے، کہیں اشارت سے، تاکہ عفت و پاک دامنی کے فطری جوہر پامال نہ ہونے پائیں، انسانیت کبریٰ اپنے اصلی نورانی لباس میں نمایاں ہو۔ پھر جہاں ایک سمت کے افعال پر پابندیاں عائد کی گئیں وہاں دوسری سمت کے انفعالات پر بھی پہرے چوکی بٹھلائے گئے اور مرد کی طرح عورت کو چھپانے اور مستور رکھنے کی تدبیر کی گئی، ورنہ اگر عورت کو مستور اور مخفی رکھنے کی بجائے کھلے بندوں، سڑکوں، پارکوں، تفریح گاہوں میں گھومنے پھرنے کی عام اجازت ہوتی اور صرف مرد کو آنکھ، ناک، کان اور ہاتھ پاؤں سے مقید اور پابند رہنے کا حکم دیا جاتا تو یہ کعرے دریا میں تختہ بند کرنے کی مثال ہو جاتی اور اس کے یہ معنی ہوتے کہ آگ کی چنگاریوں کو تو ہر جگہ اڑنے گھسنے کی اجازت دی جاتی اور پھونس کو حکم دیا جاتا کہ وہ ہرگز نہ چلے، تو یہ ایک جابرانہ حکم ہوتا جو عاجز کو دیا جاتا اور نافذ العمل نہ بن سکتا۔ اس لیے جہاں دیکھنے سننے والوں کو نکاح و سماع وغیرہ میں پابند بنایا گیا وہی محل نکاح، محل سماع کو بھی پس پردہ رہنے کا امر کیا گیا۔ پس اگر مرد کی نگاہ خیانت پر آمادہ ہے تو عورت کو چہرہ چھپانے کا حکم دیا گیا، اگر مرد کی ناک خیانت پر تلی ہو تو عورت کو خوشبو سے بچنے کا امر کیا گیا، اگر ادھر ہاتھ پیر بڑھنے پر آمادہ ہوں تو عورت کو گرفت سے دور رہنے اور اختلاط سے بچنے کا امر کیا گیا، اگر کان آمادہ خیانت ہو تو اسے آواز تک چھپانے کا امر کیا گیا، اگر مجموعہ بدن کے دیدار کی خیانت بڑھ کے تو مجموعہ بدن پر جلباب برقع کا امر کیا گیا، اگر برقع کے باوجود جسہ اور پیکر کے محاسن جمال اور چال ڈھال سے دید کا شوق ابھرے تو عورت کو کرن فیر بیت گھر میں ٹھہری رہنے کا حکم دیا گیا، یعنی لباس پردہ کے ساتھ مکانی پردہ بھی بتلایا گیا۔ اس پر بھی اگر فحش کا دروازہ بند ہوتا نظر نہ آئے تو گھر کے دروازے تک بند ہو جائیں گے، اگر یہ بندش ابواب بھی کارگر نہ ہو تو دروازے پر پہرہ چوکی بھی بٹھلایا جائے گا، اگر یہ بھی ناکافی ثابت ہو تو نگرانی بھی قائم کی جائے گی۔ غرض وجوہ فحش کے امکانات جوں جوں بڑھتے جائیں گے حجاب کی بندشیں تیز تر ہوتی جائیں گی، نہ صرف مسرحہ حدود ہی پر عمل ہوگا بلکہ غیر مسرحہ قیود جو اصول کے تحت ہوں حسب ضرورت وقت یکے بعد دیگرے بڑھتی جائیں گی، پردے کا پورا نظام ماں اپنی تمام جزیاتی حدود کے نافذ العمل ہو جائے گا، ورنہ اسی نسبت سے گھٹتا اور کم ہوتا جائے گا۔ محرم کے سامنے ہو تو اس کی ضرورت ہی نہ ہوگی، نہ محرم ہو کر اجنبی نہ ہو تو آنچل کا پردہ کافی ہو جائے گا، اجنبی بھی ہو تو جلباب کی حاجت ہوگی، اجنبی ہو کر فاسق ہو تو کرن فی البیت کی ضرورت ہوگی، فاسق ہو کر عصمت کا لاگو بھی ہو تو گھر کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہوگی، اس کے ساتھ اگر عورت کے پھسل پڑنے کا اندیشہ بھی ہو تو پہرہ چوکی بھی درکار ہوگا۔ غرض ہنگامی احوال فحش کے معیار سے اس میں سختی اور نرمی پیدا کرتے رہیں گے۔ پردہ کی علت کے معیار سے 3 نقطہ ہائے نظر۔ بہرحال پردہ کا یہ نظام جس کی شرعی تفصیلات پیش کی گئیں اپنے جز و کل میں اسی علت فحش کے تابع ہے، خود بذاتی مقصود نہیں، اس لیے نہ تو اس کے بارے میں یہی رویہ معقول ہوگا کہ اس سارے نظام کو بذاتی خود مقصود سمجھ کر اس کی ایک جزئی کو ہر عورت کے ساتھ ہر حالت ہر وقت میں لازم العمل سمجھا جائے، اس میں ذرا بھی تجزیہ سے کام لے کر عورت کے کسی بھی طبقہ کے بارے میں کوئی بھی گنجائش نکالی جائے تو اسے پردہ شکنی کے مترادف قرار دیا جائے گا۔ گویا رواج کو اصل ٹھہرا کر اس کے معیار سے پردہ اور بے پردگی کا فیصلہ کیا جائے، نہ یہی رویہ قابل قبول یا معقول ہوگا کہ بے پردگی کو مقصود سمجھ کر فحش کار قوموں کی نکالی میں پردہ کے سارے نظام شرعی کو درہم برہم کرنے کی کوشش کی جائے اور پردہ شکنی کو خود ایک موضوع زندگی بنا کر اس کی ترویج کی سعی کی جائے۔ معتدل راہ یہی ہے اور یہی ہو بھی سکتی ہے کہ حجاب نسواں ایک مکمل نظام شرعی ہے جو مختلف الانواع حجابات پر مشتمل ہے، یہ سارا نظام اپنے جز و کل میں اپنی علت کے تابع ہے جسے فحش کہتے ہیں، جہاں یہ علت پائی جائے گی جتنی پائی جائے گی اسی حد تک نظام حجاب کی جزیات زیر عمل آتی رہیں گی، جس حد تک مرتفع ہوتی رہے گی اسی حد تک اس نظام کی کڑیاں ڈھیلی پڑتی رہیں گی۔ بس اسلام میں حجاب بھی ہے اور رفع حجاب بھی ہے، نہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ اسلام بے پردگی کا حامی ہے، لہٰذا موجودہ دور بے حیائی کو اس کی حمایت حاصل ہے، نہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ حجاب کے بارے میں تنگ گیر اور زائد از ضرورت متشدد ہے، لہٰذا یہ تنگ و تند رواج کو اس کی تائید حاصل ہے، بلکہ وہ اس افراط و تفرید کے یک رخی راہوں کے درمیان اپنی ایک معتدل اور مستقل راہ اور اس کے تحت ایک مستقل قانونی نظام رکھتا ہے جس میں اشخاص، احوال اور اوقات کی ہر جہتی رعایتیں موجود ہیں جو اس کی جامعیت اور ہر دور میں اس کے قابل قبول اور قابل عمل ہونے کی محکم دلیلیں ہیں۔ پس جو لوگ اسلام کو اس بارے میں سخت گیر کہہ کر بدنام کرتے ہیں وہ در حقیقت پردہ کے وقتی رواجوں کو جو اشخاص کے تکشف، مذہبی اور مزاجی خشکی یا زائد سے زائد مقامی حالات کے ہنگامی تقاضوں سے قائم ہوئے ہیں
हिजाब शरई समझ रहे हों। हालांकि वो तंगी निज़ाम हिजाब की नहीं बल्कि अहवाल व अशखास की है, जैसा कि बाज़ मुतकशफ़ और बंदगान रिवाज हरमैन शरीफैन तक में अपनी औरतों को बुरका के बावजूद मस्जिद हराम, मस्जिद नबी की हाज़िरी, तवाफ़ ज़ियारत से रोकते और महरूम रखते हैं, और इसी को शरई पर्दा और ख़ुद को पैकर तकवा ख्याल कर लेते हैं। गोया तरक फ़राइज़ व वाजिबात भी उनके यहाँ पर्दा का एक जुज़ है, माज़अल्लाह। मगर ये तंगी इस्लाम की नहीं बल्कि उनकी आँख की है, जैसा कि हदीस लातम नाउ निसाकुमुल मसाजिद, अपनी औरतों को मसाजिद से ना रोको वगैरह से साबित हो चुका है। इधर जो लोग पर्दे के सिस्टम ही को इस्लामी उसूल के मुखालिफ कहकर अपनी बहू बेटियों को बाग दराग की जीनत, कल्ब पार्क की रौनक, बाजारों सैरगाहों में आला तफरी, डांस खानों और नाच घरों में पूरी जेब जीनत के साथ जेब महफिल देखना चाहते हैं, वो इस्लाम के निज़ाम हिजाब को आज की नामो नहाद महज़ब अक़वाम के तमद्दुन व माशरा की ऐनक लगा कर देख रहे हैं, जिससे इन्हें यह निज़ाम ढीला, मुअत्तल, राजकार रफ्ता दिखाई दे रहा है। हालांकि यह असकार रफ्तगी इस निज़ाम की नहीं बल्कि उनकी ढली हुई निगाह बसीरत की है, जिसकी रोशनी को मौजूदा तरक्की तमद्दुन की नुमाइशी चमक दमक ने उचक लिया और नकारा बना दिया। दरमियानी रास्ता पर वही लोग समझे जाएंगे जो इस अफरात व तफरीद से हटकर इस दरमियानी प्रोग्राम पर हैं, जिसकी तफसीलात अभी सामने लाई गई। इसलिए तफसीलात बाला पेश करके हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि इस दौरे इल्हाद व फितन में लोग अपनी हया व इफ़त और अपनी बाहया इफ़त मुस्तौरात की हया व इफ़त की हिफाजत करेंगे, जिसका रास्ता सवाए शरई निज़ाम हिजाब की पैरवी के दूसरा न है और न हो सकता है। वबिल्लाहि तौफीक। मोहम्मद तैयब गुफ़िरल्लाहु लह, मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद। अल्हम्दुलिल्लाह ये किताब ख़त्म हुई।